ہے مسلم کانفرنس پورے آزاد کشمیر سے سکڑ کے جہالہ سے کوہالہ تک پہنچ گئی ہے. یہ ہمارا اپوزیشن کا الائنس انشاءاللہ العزیز اسے جہالہ اور کوہالہ سے بھی بوریہ بستر گول کر کے اسے جو ہے وہ ہمیشہ سے سبق سکھانے کا ذریعہ بنے گا کہ جے یو آئی کا چہرہ اگر آزاد کشمیر میں کسی کو کہا جائے تو وہ مولانا امتیاز احمد عباسی صاحب ہیں. آج ہمارے ساتھ جے یو آئی کے متحرک رہنما حافظ عثمان بھائی فاروقی صاحب. جے یو آئی اور پیپل پارٹی کا اتحاد یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں, اس نظر سے دیکھتے ہیں. جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد اس حلقے میں سیاسی تبدیلی کے لیے ایک بہت مثبت پیش رفت ہے جسے بہت جو سلیم اعجاز صاحب ہیں جو جے یو آئی کے لحاظ سے اگر ہم کہیں جی ان کے حوالے سے پہلے بات چیت کی جا رہی تھی ان کو ٹکٹ ملے گا جو آپ لوگوں کا کمبائن ہوگا جی. اس کے بعد آتے ہیں امتیاز عباسی صاحب, جبکہ اب بات ہو رہی ہے آپ بھی ٹکٹ کی, کیونکہ سلیم اعجاز صاحب کو بھی آپ سیو کر رہے ہیں یا سیاست سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اب آپ کو ٹکٹ ملنے جا رہے ہیں. نہیں ظہیر بھائی ایسا نہیں ہے. مولانا سلیم اعجاز صاحب اور مولانا امتیاز عباسی صاحب جمعیت علماء اسلام کی روح ہیں اس حلقے میں, اور ان کی ایک بہت طویل محنت ہے. یہاں پہ جے یو آئی کو انہوں نے ایک شناخت دی اور آج جے یو آئی اسٹیج کے اوپر ہے کہ پیپلز پارٹی کی صورت میں جو ہے وہ اس کے ساتھ الائنس بھی بن گیا ہے, اور پیپلز پارٹی سمیت اس حلقے کی تمام اپوزیشن پارٹیز وہ اس کی حقیقت کو نہ صرف تسلیم کر رہی ہیں بلکہ الائنس کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے وہ انہیں بھرپور جو ہے آن بورڈ رکھتی ہیں سارے معاملات میں. خاکسار کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے, ہمارے بہت سارے دوست احباب بالخصوص ہمارے صحافی دوست, سوشل ایکٹیوسٹ اور سیاسی کارکنان وہ فون کال پہ بھی اور کہیں ملاقات پہ بھی اس حوالے سے مبارکباد بھی دے رہے ہیں, لیکن اس وقت تک کوئی پارٹی سطح پہ اس طرح کی کوئی پیش رفت نہیں ہے. شاید ممکن ہے کہیں نہ کہیں یہ سوچ ضرور پئی جا رہی ہو میرے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا, آپ نے الائنس کی بات کی. آج کل آپ نے دیکھا کہ دلکوٹ پہ ڈفرینٹ جو سیاسی بیٹھکیں ہو رہی ہیں جی. الائنس جیسے ہم نے دیکھا ہے سلیم اعجاز صاحب کے ساتھ, خبر کشون صاحب کی, باقی بھی ہو رہی ہیں جی. کون سی پارٹیز کا الائنس ہو رہا ہے. اسی طرح نون لیگ بھی شاید آپ کی طرف آ رہی ہے. اگر فیصل آزاد صاحب کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹکٹ چھوڑیں گے اگر متفقہ امیدوار آ جاتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے, کیا وہ ٹکٹ اپنا چھوڑ دیں گے یا آپ سب لوگ ان کی طرف رہیں گے؟ آپ نے بالکل درست فرمایا. گزشتہ ایک ہفتے میں مختلف سطحوں پہ کوئی میڈیا پہ آئی ہیں اور بعض میڈیا پہ نہیں آ سکیں. ویسے تو یہ تقریباً 2 مہینے سے اس حوالے سے پیش رفت جاری ہے, لیکن ایک ہفتے سے جو بیٹھکیں ہوئی ہیں وہ بہت الحمدللہ حوصلہ افزا ہیں, اور اس میں یہ تجویز سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً یہاں پہ کچھ 4-5 جماعتی اتحاد ہو, جس میں جمعیت علماء اسلام ہے, پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, مسلم لیگ نون ہے, ممکنہ طور پہ یہاں سے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں وہ بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں, اور باقی اپوزیشن کا, تاکہ یہاں کے جو اپوزیشن کے مایوس لوگ ہیں, جو یہاں کے پولنگ اسٹیشن اور وارڈ کی سطح پہ مؤثر شخصیات ہیں جو کسی بدگمانی کی بنیاد پہ وہ یا تو غازی آباد کی طرف انہوں نے موو کر لیا ہے یا کہیں اور انہوں نے اپنے نئے جو ہے وہ آشیانے تلاش کرنے شروع کی ہیں, انہیں بھی ایک امید ہو اور وہ بھی اس الائنس میں شامل ہو کہ حلقے میں جو ہے وہ مثبت تبدیلی کے حوالے سے اس الائنس کا ساتھ دیں. اس طرح جمعیت علماء اسلام اگر وہ چاہے تو وہ آج ہی اپنے امیدوار کو فائنل کر کے میدان میں اتار سکتی ہے. اور سر آپ کی جو جماعت ہے وہ مذہبی جماعت ہے جس میں علماء زیادہ ہیں, اس طرح دوسری بھی ہیں جماعت اسلامی کو بھی چلے ہم مذہبی جماعت کہہ لیتے ہیں. فی الحال ابھی جو اتحاد ہو رہا ہے اس میں مذہبی اور دوسری عام جو روایتی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ مذہبی لوگ ہیں, جس میں مدرسے کے بچے ہو گئے, جو آپ کے فالوورز ہو گئے جو دین کی طرف ہیں, تو پھر آپ لوگ جب اتحاد کریں گے, اگر ایگزامپل لیں پیپل پارٹی اور جے یو آئی کی, پیپل پارٹی والے جو ووٹرز ہیں وہ کہیں گے یار ہم مولویوں کو نہیں دیتے, ہم پیپل پارٹی کو دیں گے. سیم یہاں پہ ہے کہ جو مدرسے کا بچہ ہے, جو آپ کے جو ووٹرز ہیں وہ کہیں گے ہم پیپل پارٹی کو نہیں دیتے کیونکہ یہ تو وہی ہیں کرپٹ لوگ ہیں جو ہم ان کے خلاف جیسے آپ کو کمپین کرتے رہیں کہ یار یہ لوگ ہمیں دو تاکہ ہم اسلام کا نظریہ, اسلام کا جو پرچم میں بلند کریں. جب الائنس ہوگا, یہ جو مکس اچار والی جو سامنے چیز آپ لوگ لے کر آئیں گے تو لوگ ووٹ کیسے دیں گے آپ کو؟ سر اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ پنجاب کے کلچر میں اور آزاد کشمیر کے کلچر میں بہت فرق ہے. یہاں کی بہت غالب اکثریت وہ الحمدللہ دین پسند ہے, مذہب پسند ہے, علماء سے محبت رکھتے ہیں, اور وہ اسلامائزیشن کے حوالے سے سارے لوگ ہی ایک جیسے ہیں. الگ بات ہے کہ مفادات کی بنیاد پہ لوگ کوئی پیپلز پارٹی میں ہے, کوئی پی ٹی آئی میں ہے, کوئی نون لیگ میں ہے, کوئی اب ساجد عباسی صاحب کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو اس تناظر میں عام ووٹر جو ہے
وہ انشاءاللہ العزیز ہماری طرف ضرور متوجہ ہوگا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو یہاں پہ حلقہ غربی باغ میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے اتحاد کے بعد ایک جو ہے وہ چند سوشل ایکٹیوسٹ نے یہ بات لکھی بھی کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا اتحاد غیر فطری ہے۔ سیاست میں کوئی اتحاد فطری اور غیر فطری نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ سیاست میں آپ نے نتائج حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور وہ نتائج یہ ہیں کہ آپ کسی ایک کینڈیڈیٹ کو یا اپنے امیدوار کو آپ اسمبلی میں با اختیار فورم پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس با اختیار فورم پہ پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے مولوی آپ کو ووٹ دیں اور سارے کوئی نیشنلسٹ کسی کو ووٹ دیں، یا کوئی پیپلز پارٹی والے کو، کوئی سوشلزم والے یا کوئی اس طرح کے لوگ ووٹ دیں۔ ووٹ دینے والے عام لوگ ہیں، اور عام لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پہ ایک مثبت پیش رفت ہے اور وہاں پہ کوئی 2 3 4 جماعتیں مل کے اتحاد کر رہی ہیں، تو یقیناً وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے مسائل ہو رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کے مسائل وہ یہاں کا انفراسٹرکچر ہے، یہاں کے لوگوں کے مسائل یہاں کی تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن ہے، یہاں کے لوگوں کے مسائل تحصیل ہیڈ کوارٹر میں عملے کی دستیابی ہے، یہاں کے لوگوں کے مسائل یہاں کے لوگوں کی عزت اور وقار ہے، تھانہ اور کچہری کا جو کلچر ہے، اس کلچر کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ لوگوں کے مسائل اور طرح کے ہیں، اگر نمائندہ بہتر اپوزیشن سامنے لے آتی ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ اس میں آڑے نہیں آئیں گے۔ آپ مذہبی جماعت سے ہیں، جے یو آئی سے، یہاں پہ پرابلم یہ جب آپ لوگ سیاست میں آتے ہیں، آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو فوراً ہی سارے جو آپ کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں بس اسلام کو خطرہ آ گیا، دین کو خطرہ ہو گیا۔ سپوز اگر ہم ایگزامپل کر دیتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو آفیسز ہیں وہ مسجد میں جو بنے ہیں وہ عوام کی چندے سے، ہر پارٹی کے بندے نے چندہ دیا ہوگا، آپ نے کیوں بنائے؟ جنرل ایک ہم ایگزامپل لے رہے ہیں۔ یہ بات جب ہم کوسچن ریز کریں گے شاید آپ کے پاس اس کا بہت اچھا جواب بھی ہو، بٹ آپ کے فالوورز نے ایک پورا ایک طوفان برپا کر دینا کہ بھائی اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، تو ایسی کیسے سیاست ہوگی؟ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں ظاہر ہے یہ کمزوری ضرور موجود ہے، البتہ آپ چونکہ جرنلسٹ ہیں اور ایز اے جرنلسٹ آپ کا یہ حق بنتا ہے، بلکہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ پوری نیک نیتی کے ساتھ، پوری جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ جہاں پہ یہاں کے منتخب ممبر اسمبلی سے پوچھ سکتے ہیں، وہ یہاں کے سابق امیدواران اسمبلی یا آئندہ امیدواران اسمبلی جو ہونے کے خواہش مند ہیں، آپ ان سے ہر طرح کا سوال کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہمارے فالوورز ہیں، جو ہمارے جماعتی ذمہ داران ہیں، دوست احباب ہیں، انہیں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ سوال کرنا آپ کا حق ہے اور کسی کا حق جو ہے وہ اس سے چھینا نہیں جا سکتا۔ البتہ جو ساتھ آپ نے بات کہی کہ ہمارے دفاتر وغیرہ مساجد میں ہیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، سیاست کا جو مدار تھا وہ مسجد تھی، وہاں کا جو جرگہ پنچایت تھا وہ مسجد تھی، وہاں کا جو عدالتی نظام تھا وہ مسجد تھی۔ جب سے یہ ساری چیزیں مسجد سے نکل کے بازاروں میں آئیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کے حال پرابلم یہ ہے کہ وہ جو آپ نے جو آفس بنایا ہے وہ جے یو آئی کا ہے، جی اب پی ٹی آئی کا وہاں پہ پروگرام نہیں ہو رہا، وہاں پہ مسلم کانفرنس کا نہیں ہو رہا، پیپلز پارٹی کا نہیں ہو رہا الائنس کے علاوہ، جی تو اب دیکھیں نا یہاں پہ اگر سپوز نائٹ فیسٹیول کرواتے ہیں جی مبشر اجاز صاحب، جی وہ اپنے گیسٹ کو کہتے ہیں جی چلو بھائی میں احمد بن حنبل میں آ جاؤ، وہاں پہ آفس ہے جی وہاں پہ آ جائیں، آپ لوگ کہیں گے یار یہ تو فاشی ہو گیا، نہیں یہ وہ ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا اٹ مینس کہ یہاں پہ کچھ پرابلم ہے، جی یہ آپ مانتے ہیں؟ جی اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں فیسٹیول کے حوالے سے اگر وہاں پہ اس مسجد کے ممبر و محراب پہ میری جگہ اگر آپ بیٹھے ہوں تو آپ بھی یقیناً اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ مسجد میں آ کے، چونکہ فحاشی اور بریانی اسلام میں منع ہے۔ آفس کی بات کر رہے ہیں جی جہاں تک سیاست کی بات ہے، مختلف مواقع پہ ایسا ہوا ہے، میرا چونکہ انٹرویو بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے احمد بن حنبل مسجد میں راجہ افتخار ایوب صاحب جاتے رہے ہیں، راجہ مبشر اعجاز صاحب جاتے رہے ہیں، بلکہ حالیہ دنوں وہ یہاں پہ موجود تھے، تو سارے پولیٹیکل جو ورکر ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ البتہ جے یو آئی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ خالص مذہبی جماعت نہیں ہے۔ جے یو آئی اس سے پاکستان میں آپ اگر یوں سمجھیں کہ سب سے پرانی جماعت جے یو آئی ہے، جو متحدہ ہندوستان میں بھی موجود تھی، پاکستان بننے کے بعد جے یو آئی موجود ہے، اور یہ سب سے بڑا نیٹ ورک جے یو آئی کے پاس ہے۔ جے یو آئی جہاں پہ مذہبی حوالے سے، اسلامائزیشن کے حوالے سے، اسلامی تشخص کے حوالے سے بات کرتی ہے تو وہ سارے ظاہرہ اس حوالے سے سیاسی تناظر میں بات کرتی ہے۔ تو جے یو آئی کی سیاست اسلامی سیاست ہے۔ میں آپ کے ریفرنس سے آپ کے ناظرین کو یہ دعوت دوں گا کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف علماء ہوں، وہاں پہ صرف حفاظ ہوں، ہر فرد اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ پاکستان میں سینیٹر طلعت محمود وہ اس فورم سے جو ہے وہ سینیٹر بنے، ایک عام آدمی ہے۔ اسی طرح وہ اکرم دورانی ہیں، وہ آپ دیکھیں ایک عام آدمی ہے، وہ بنے۔ جے یو آئی کا مطلب یہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا مطلب یہ ہے
کہ علماء کی قیادت میں، علماء کی رہنمائی میں، علماء کی سربراہی میں ایک عام آدمی کو بھی اسلامی نظام کے احیاء کے لیے، اسلامائزیشن کے حوالے سے اسے یہ پورا حق ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے سیاست کرے. وہ ووٹ دے بھی سکتا ہے اور ووٹ لے بھی سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اسے اپنی اہلیت ثابت کرنا ہوگی. آپ کو جو ووٹ ملتا ہے، آپ نے اسلامی لحاظ سے بہت سارا کام کیا، JUI کی بات کر رہے ہیں ہم. جی. لوگ اب اس کو ڈیفینیٹلی ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا آزاد کشمیر میں. جبکہ آپ کو ووٹ ملتے ہیں 3000، 3500، 3500 اس کے راؤنڈ اباؤٹ. آپ نے دیکھا ہے اس بار کے جو PTI کے ساتھ اتحاد ہے، کتنے ایک ووٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ سوری، پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے. جی ظہیر بھائی، اس طرح ہے کہ دیکھیں لوگوں کے اپنے مسائل ہیں. جیسا میں نے پہلے بھی کہا، لوگ ہمیشہ، لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ووٹ دیں. شاید وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے اور اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے ہم اپنے اس ووٹر کو آج تک اس طرح نکال نہیں سکے. اگر ہم ووٹر کو نکالتے تو اس مرتبہ کی جو ہماری JUI کی رکنیت ہے وہ تقریباً 6000 سے زائد صرف تحصیل دیر کوٹ سے JUI نے اراکین بنائے. اور آپ کو پتا ہے کہ JUI کا جو رکن ہوتا ہے وہ اس بات کا حلف دیتا ہے کہ میں اپنے جماعت کے فیصلے کا پابند ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ JUI اپنا کوئی کینڈیڈیٹ اتارتی ہے یا کسی امیدوار کی حمایت کرتی ہے تو وہ 6000 آدمی اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اسی امیدوار کی حمایت کرے. اس سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی. اب اس حلقے میں JUI ایک بہت مضبوط قوت بن کے سامنے آ رہی ہے. اور اس میں جو نوجوان ہمارے علماء ہیں، نوجوان ہمارے جو بہت سارے عام لوگ، میں بہت سارے گنوا بھی سکتا ہوں آپ کو کہ جو عام نوجوان ہمارے ساتھ متعلق ہوئے ہیں، ان کا بھی آپ سب کا تعاون شامل ہوگا تو اس حلقے میں ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ چینج آ سکتا ہے انشاءاللہ. صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ظہیر بھائی.